ابھی آپ کو براہ راست لے چلیں گے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس ہے۔ خزدار میں 4 معصوم بچے اور 2 بے گناہ افراد شہید ہوئے ہیں، اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس ہے۔ خزدار میں 4 معصوم بچے اور 2 بے گناہ افراد شہید ہوئے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ خزدار میں 4 معصوم بچے اور 2 بے گناہ افراد شہید ہوئے۔ خزدار میں دہشت گردوں کی جانب سے حملہ کیا گیا اور فورم کا مارکہ حق کے شہداء کو شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا گیا۔ شہداء کا خون رائے گا نہیں جائے گا۔ فورم نے یہ بھی اعادہ کیا ہے۔ شرکاء کا فیلڈ مارشل کے اسٹریٹجک ویژن اور غیر متزلزل قیادت کو بھی سراہا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی اور آپریشن بنیاد مرصوص اور خزدار دہشت گرد حملے کے شہداء کے لیے دعا بھی کی گئی ہے۔ خزدار میں صفاقانہ کارروائی بھارتی پشت پناہی میں پراکسیز نے کی۔ فورم کا مارکہ حق کے شہداء کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت۔ ISPR کے مطابق شہداء کا خون رائے گا نہیں جائے گا۔ فورم نے یہ اعادہ بھی کیا ہے۔ شرکاء کا فیلڈ مارشل کے اسٹریٹجک ویژن اور غیر متزلزل قیادت اور گراں قدر خدمات کا بھی اعتراف۔ کور کمانڈرز کانفرنس کے شرکاء کی آرمی چیف کو فیلڈ مارشل کا اعزاز ملنے پر مبارکباد بھی دی گئی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس۔ خزدار میں 4 معصوم بچے اور 2 بے گناہ افراد شہید ہوئے۔ شرکاء نے عزم کیا۔ اس کے علاوہ شرکاء کی جانب سے یہ بھی اعادہ کیا گیا کہ دہشت گردی کو جڑ سے ختم کریں گے۔ فورم کا مارکہ حق کے شہداء کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت۔ شہداء کا خون کبھی رائے گا نہیں جائے گا۔ فورم کی جانب سے یہ بھی اعادہ کیا گیا ہے۔ شرکاء کا فیلڈ مارشل کے اسٹریٹجک ویژن، غیر متزلزل قیادت اور گراں قدر خدمات کا اعتراف۔ کور کمانڈرز کانفرنس کے شرکاء کی آرمی چیف کو فیلڈ مارشل کا اعزاز ملنے پر مبارکباد۔ فورم کا اندرونی اور بیرونی سلامتی چیلنجز اور مجموعی سیکورٹی صورتحال کا تفصیلی جائزہ۔ راولپنڈی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس۔ آپریشن بنیاد مرصوص اور خزدار دہشت گرد حملے کے شہداء کے لیے دعا کی گئی اور خصوصی فاتح خوانی بھی کی گئی ہے۔ خزدار میں صفاقانہ کارروائی بھارتی پشت پناہی میں پراکسیز کا شامل ہونا، اس پر بات کی گئی۔ فورم کا مارکہ حق کے شہداء کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ فورم نے اعادہ کیا کہ شہداء کا خون کبھی رائے گا نہیں جائے گا۔ خزدار میں 4 معصوم بچے اور 2 بے گناہ افراد شہید ہوئے۔ شفافیت بھارت کی پشت پناہی سے چلنے والی پراکسیز سے کی گئی ہے۔ اسی حوالے سے مزید ڈیٹیلز جان لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے مہوش کماس۔ مہوش، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے زیر صدارت جو ہے وہ 217ویں کور کمانڈر کانفرنس جو ہے وہ آج ہوئی۔ سب سے پہلے تو اس کانفرنس کے آغاز میں جو خزدار میں جو بچے جو ہے وہ شہید ہوئے ان کے لیے فاتحہ خوانی کرائی گئی۔ پھر اس کے بعد شرکاء کانفرنس نے جو ہے وہ آج اس کانفرنس میں کہا کہ یہ جو صفاقی بھارت کی جو پشت پناسی سے جلنے والی جو پراکسیز کے ذریعے جو کی گئی ہے، اس کے نتیجے میں جو 4 معصوم بچے جو ہے یہ بے گناہ جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں اور ان کا جو ہے وہ بدلہ لیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ فورم ہے انہیں نہایت شہریوں بالخصوص خاص کر جو معصوم بچے ہیں ان کو جو نشانہ بنانے کو جو انسانی بنیادی اصول و بین الاقوامی قوانین کے صریحاً اور قابل مذمت جو ہے اس کے خلاف ورزی قرار دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ فورم نے مورکہ حق کے جو شہداء ہیں ان کو زبردست جو ہے وہ خراج عقیدت پیش کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جنہوں نے بھارت کی جو بلا اشتعال جارحیت کے دوران اپنی جانوں کا جو قیمتی نذرانہ ہے اس کو نذرانہ پیش کیا، ان کی بھی جو ہے وہ ان کے لیے زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ فورم نے اعادہ بھی کیا کہ جو شہداء ہے ان کا خون جو ہے وہ رائے گا نہیں جائے گا اور پاکستان کے عوام کا جو تحفظ ہے وہ مسلح افواج کے اولین جو ترجیح ہے وہ ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ پوری فورم نے جو ہے وہ آرمی چیف کو فیلڈ مارشل کا اعزاز ملنے پر بھی مبارکباد دی اور فورم نے اندرونی اور بیرونی جو سلامتی کے جو درپیش چیلنجز اور مجموعی سیکیورٹی ہے ان کا بھی جو ہے وہ جائزہ لیا۔ جی اچھا مہوش، یہ بتائیے گا کہ اس اجلاس میں میڈیا کی بھی تعریف کی گئی ہے، جس طرح سے فرنٹ لائن واریئرز کے طور پر ان کو جو ہے ایکنالج کیا گیا ہے، اس بارے میں بتائیے گا۔ جی بالکل، میڈیا کی بھی تعریف کی گئی ہے۔ جس طرح کچھ دن پہلے جب تمام جب میڈیا کے لوگ آرمی چیف سے ملے تھے تب بھی انہوں نے جو ہے وہ میڈیا کی تعریف کی تھی اور آج کے اجلاس میں بھی جو ہے وہ میڈیا کی تعریف کی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جس طرح یہ جنگ کے دوران میڈیا نے اہم کردار ادا کیا اور جس طرح انڈیا پروپیگنڈا جو ہے اس کو جو ہے وہ سر عام پوری دنیا کو بتایا کہ کس طرح ہندوستان جو ہے ایک فیک پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف جو ہے وہ کر رہی ہے، اور ساتھ یہ بھی انہوں نے کہا کہ پاکستان نے ہر ایک خبر جو ہے وہ اتھینٹک دی ہے، ہر ایک صحیح خبر دی ہے، اور جس طرح پورے ملک کو، پوری دنیا کو جس طرح جو پاکستان میڈیا نے جو تفصیلات مہیا کی ہے وہ تعریف کے قابل ہے۔ جی
अच्छा महविश, दहशत गर्दों का कला कमा किया जाएगा और खुजदार में जो बच्चे शहीद हुए, बस पर हमला हुआ, उस बारे में भी बात हुई, इस बारे में बताइएगा। बिल्कुल, जिस तरह हम देख रहे हैं कि जब से हिंदुस्तान का ये जंग हुआ है, तब उसके बाद से एक बार फिर से ये बातें गर्दिश आ रही थी कि अब बिल्कुल जो दहशतगर्द है उनको जो है वो नहीं छोड़ा जाएगा। और फिर हमने जो देखा कि जो खुलदार में वाकया हुआ जिसमें 4 जो मासूम बच्चियां जो है वो शहीद हुई, फिर उसके बाद एक नया एक्शन जो है वो लेने का फैसला किया गया है। और आज के इस इजलास में भी ये फैसला किया गया कि अब किसी सूरत भी, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में कोई दहशतगर्दी का वाकया हो या बलूचिस्तान में वाकया हो, उसमें जो भी मुलविस होगा उनको जो है वो हर सूरत जो है पकड़ा जाएगा और उनके खिलाफ जो है वो सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। तो आज के इजलास में भी पूरे शुरा ने भी आर्मी चीफ को जो है वो कहा कि इस मुश्किल वक्त में हम आपके साथ हैं और आप जो भी एक्शन लेंगे या जो भी आप ऑपरेशन करेंगे तो इसमें आपकी जो फौज है और अवाम जो है वो आपके शाना बशाना खड़ी है। ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब ने। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आज जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है 2 जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत, उसके अंदर बहुत सी चीज़ों के हवाले से बातचीत की गई है और बहुत से अज़्म का इआदा किया गया है, क्या कहेंगे आप? जी, ज़्यादा इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं, स्पेशली अगर आप 2 हवाले से देखे जाएं। एक तो जब से उनको फील्ड मार्शल का ओहदा मिला है, तो ये पहली कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस थी, तो डेफिनेटली उसमें सब ने यकीनन मुबारकबाद भी उनको दी, जो कि एक कुदरती अमर है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मेरे नज़दीक हैं, एक तो जो ऑपरेशन बयान महसूस है उसकी जो आफ्टर मैथ है, उसके जो बाद के जो हालात हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान की अफवाज ने इस ऑपरेशन में कामयाबी हासिल की, उसके इफेक्ट्स और फ्यूचर में चल के किस तरीके से इसी कामयाबी को हमने कैश ऑन करना है। पर इंडिया के जो उनकी लीडरशिप के जो एटीट्यूड है उसके मतलब डेफिनेटली जो हमारा इंडस वाटर ट्रीटी है वो, और सबसे इम्पोर्टेंट ये कि जो अभी कॉन्फ्लिक्ट या अभी जो खतरात हैं चूँकि आज हर जगह मौजूद है अपनी जगह, तो उसमें पाकिस्तान फौज की ऑपरेशन प्रिपेयर्डनेस, ये तमाम इश्यूज जो है डेफिनेटली इनका जायजा लेना ज़रूरी था, वही लिया गया। बट मेरे नज़दीक एक और इम्पोर्टेंट पहलू जो बलूचिस्तान है, अभी बलूचिस्तान का इशू हमें पता है काफ़ी देर से हमारे दुश्मन हिंदुस्तान वहाँ पर क्या कर रहा है, उसकी कोशिश क्या है, और उसका एक हम सब ने कल देखा जो खुजदार में मासूम बच्चों पर हमला किया गया, और ये किसी सूरत एक्सेप्टेबल नहीं है। बहुत देर से बलूचिस्तान के मतलब यही अवाम की भी राय थी और ओवरऑल एक इम्प्रेशन पाया जाता है कि वहाँ पर भी हमें इन दहशतगर्दों के खिलाफ जिनको हिंदुस्तान की पूरी पुष्टपनाही हासिल है, ये इनके खिलाफ एक भरपूर फैसला कौन कार्रवाई और ऑपरेशन का वक्त अभी आन पहुंचा है। गवर्नमेंट ने, सिक्योरिटी फोर्सेज ने बहुत कोशिश की है कि किसी तरीके से ये लोग भी समझें और वो नौबत ना आए, लेकिन मेरा ख्याल है कि जैसे हम 2014 में APS पेशावर में जो वाक़या हुआ था, उसके बाद रियासत की पूरी ताकत हरकत में आई और एक पॉलिटिकल कंसेंसस के साथ, नेशनल कंसेंसस के साथ KPK में उस वक्त जो ऑपरेशन किया गया उसके दूर असंताज मिले। वो बाद में जाके कुछ रीजन जोन थी जिसकी वजह से दहशतगर्दी ने दोबारा सर पकड़ा उठाया। तो ये इसमें जो बलूचिस्तान की सिचुएशन को यकीनी तौर पर एट लेंथ डिस्कस किया, ग्राउंड सिचुएशन का भी तमाम इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की रोशनी में भी जो वहाँ पर इन्वॉल्वमेंट इंडिया है उसको भी मुख्तलिफ ऑप्शन पर भी यकीनन गौर किया गया इस बारे में। और डेफिनेटली जैसे फौज में होता है और ये अल्टीमेट अभी डिसीजन आर्मी चीफ का है और गवर्नमेंट का है कि वहाँ पर क्या किस वक्त करना है। एक चीज़ श्योर है कि वहाँ पर भी ऐसे नहीं रहा जा सकता। कल कोयटा में जब प्राइम मिनिस्टर भी गए थे, आर्मी चीफ भी गए थे, वहाँ पर भी इजलास में इसी चीज़ का अदा किया गया, क्योंकि ये उन्होंने तमाम लिमिट्स अभी क्रॉस कर ली है। अभी ये ऐसे नहीं चल सकता कि आप ऐसे नहीं चल सकता। ब्रिगेडियर साहब साथ ही रहेगा सीनियर तहज़ीरकार एंकर पर्सन मुनीर फ़ारूक साहब ने भी हमें यहाँ पर ज्वाइन किया है। मुनीर फ़ारूक साहब, 270वीं आज कॉन्फ्रेंस हुई है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ज़ेर क़यादत। बहुत से अहम फैसले किए गए हैं, बहुत से फैसलों पर गौर किया गया है जो मुस्तकबिल में करने हैं। जी हाँ, ये एक मेमोरेबल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है। वो इसलिए भी है कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी कामयाबी से हमकिनार किया है। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर भारत के खिलाफ एक फैसला कौन बर्तरी हासिल की है, भारत को एक शिकस्त दी है, और इसी हवाले से ये अभी मामला अभी चल रहा है। बयान महसूस अभी ख़त्म नहीं हुआ, ये भी चल रहा है। और जो अंदरूनी मसाइल हैं
ان کو بھی ایڈریس آبویسلی کیا جا رہا ہے اور ان معاملات کو بھی دیکھا جا رہا ہے کہ یہ معاملہ کس طرف جائے گا. لہٰذا یہ سب کچھ ایسے ہے جو ابھی چل رہا ہے اور پاکستان کی فوج اس حوالے سے مکمل طور پر تیار ہے. پاکستان کی فوج کا اور پاکستان کی افواج پاکستان کا اوور آل جو ریزالو ہے اور جو ان کا جذبہ ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے. اس وقت کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ پاکستان کی فوج نے منہ توڑ جواب دیا ہے بھارت کو, اور اس کی سربراہی جس طرح سے پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے کی ہے وہ قابل ستائش ہے. اور اسی حوالے سے ابھی یہ کور کمانڈرز کانفرنس ہے, شاید کچھ عرصے میں دوبارہ فارمیشن کمانڈرز کانفرنس بھی ہو, کیونکہ چیف جو ہوتے ہیں وہ اپنے سولجرز کو, اپنے رینک اینڈ فائل کو ہمیشہ آن بورڈ رکھتے ہیں, اور جو پلس ہے ان کو اور وہ بھی اوپر سے نیچے تک جاتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کی فوج کا اس وقت ریزالو کیا ہے اور ان کا جذبہ کیا ہے. منیب صاحب یہ کہے گا کہ پراکسس کے حوالے سے خاص طور پر بات کی گئی ہے, اب پراکسس کے خاتمے کا بھی وقت آن پہنچا ہے. بیرونی معاملات میں تو پاکستان اپنا فرم سٹینڈ لے ہی رہا ہے, لیکن جو اندرونی معاملات ہیں ان سے ابھی بھی پاکستان کو خطرہ ہے. جی بالکل خطرہ ہے, اور بی ایل اے, ٹی ٹی پی اور جو ان کا اتحاد ہے اور جو ان کو فنڈنگ ہے اور جو جس طرح سے ان کو افغانستان کے اندر سرزمین ملتی ہے استعمال کرنے کے لیے پاکستان کے خلاف, اس کے خلاف پاکستان کو ایک فیصلہ کن محاذ شروع کرنا پڑے گا, اور بی ایل اے اور ٹی ٹی پی جیسے ناسور کو بالکل سرے سے جڑ سے اکھاڑنا پڑے گا, کیونکہ یہ پراکسیز ہیں اور بھارت کی فنڈنگ کے اوپر چلتی ہیں. لہٰذا ان سب کو جب تک ان کا کلا کما نہیں کیا جائے گا پاکستان کو یہ مسائل لاحق رہیں گے. اور اسی حوالے سے پاکستان کے ڈپٹی وزیر اعظم کو بھی اسپیشلی وہ گئے اور تاکہ چائنا اور افغانستان کے دوستوں کو آن بورڈ لیا جائے, اور تاکہ چائنا کا انفلوئنس استعمال کرتے ہوئے, دوست ملک کا انفلوئنس استعمال کرتے ہوئے افغانستان کو قائل کیا جائے کہ وہ اپنی سرزمین کے اندر بھارتی فٹ پرنٹ اور پراکسیز کا فٹ پرنٹ ختم کریں. اسی طرح یہ جو پراکسیز کے خلاف فیصلہ کن آپریشن یا جنگ ہے وہ بھی پاکستان کی فوج نے لڑنی ہے. لہٰذا اس کے لیے بھی آج جو کور کمانڈرز کانفرنس ہے اس کے اندر بھی جو ریزالو سامنے آیا ہے وہ بھی قابل دید ہے. اچھا منیب صاحب, جس طرح سے پراکسیز کی ہم نے بات کی ہے, جس بھی ملک میں پراکسیز پائی جاتی ہیں سب سے پہلے بھارت کا نام آتا ہے, بھارت کی پراکسیز ہیں. تو سفارتی سطح پر ان معاملات کو کیسے ایڈریس کیا جائے, باور کروایا جائے کہ پاکستان میں دہشت گردی کی جا رہی ہے تو اس کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے اور پراکسیز بھی بھارت کی ہیں؟ دیکھیے میرے خیال میں یہ اب اٹس این اوپن سیکرٹ, یہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں. ہمارے پاس تو جو بھارت کی اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررزم ہے اس کا ایویڈنس بھی موجود ہے, اور یہ جو بی ایل اے اور یہ مجید بریگیڈ اور ٹی ٹی پی ان کا تو سب کو پتا ہے. میرا نہیں خیال, پاکستان نے تو ڈوسیئرز بنا کے دنیا کو دیے ہیں کہ یہ لوگ کون ہیں اور یہ کس طرح سے کیا کیا پاکستان کے خلاف کرتے رہے ہیں, اور ایونچولی ان کو کیا سزا ملنی چاہیے, کیونکہ یہ پاکستان کے خلاف ہے. اور پاکستان کی فوج کی جانب سے, حکومت پاکستان, ریاست پاکستان کی جانب سے اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ بھارت کا فٹ پرنٹ جہاں پر بھی ہوگا اس کو کرش کیا جائے گا, اور جو ایسی پراکسیز ہیں اگر وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی ہے تو ان کے کسی صورت بھی معاف نہیں کیا جائے گا. منیب صاحب, انفارمیشن وارئرز کا بھی ایک بار پھر ذکر کیا گیا ہے. میڈیا نے جس طرح سے رپورٹنگ کی ہے اور جس طرح سے وہ فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اس حوالے سے بھی بات کی گئی ہے, اس کو بھی سراہا گیا ایک بار پھر. جی ہاں, اس لیے کیونکہ پاکستان کی جو سوشل میڈیا واریئرز ہیں اور انفارمیشن واریئرز ہیں, بالکل جس نے جہاں جتنا حصہ ڈالا ہے وہ قابل ستائش ہے, اور ان کو اتنی اس کا کریڈٹ ملنا چاہیے. یہ بہت ضروری بھی ہے کہ یہ سب کچھ ہو, تاکہ پاکستان نے جس طرح سائبر اٹیک بھی بھارت کے اوپر کیا وہ بھی اپنی مثال آپ ہے, اور اس کو باقاعدہ طور پر اکنالج بھی کیا جانا چاہیے پوری دنیا کے اندر. جی ٹھیک ہے. سینئر تجزیہ کار منیب فاروق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بریگیڈیئر ریٹائرڈ بابر علاؤدین صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ کا بھی بہت شکریہ. مہوش کمال اپڈیٹ کر رہی تھیں, آپ کا بھی بہت شکریہ.